السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں ڈاکٹر سعید عاصم آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی ویڈیو سورہ یاسین کی آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 70 تک کے منظوم مفہوم پر مشتمل ہے۔ میں پہلے قرآن حکیم سے ان 10 آیات کا نثری ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد اپنا تخلیق کیا ہوا شعری مفہوم آپ کو سناؤں گا۔ تو جو نثری ترجمہ ہے قرآن حکیم میں ان آیات کا، وہ کچھ اس طرح ہے: اور ہماری ہی بندگی کرو، یہی سیدھا رستہ ہے، مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بن جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر ہی اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں اور نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھے جانے والی کتاب یعنی قرآن مجید، تاکہ ہر وہ شخص اس کے ذریعے خبردار ہو جائے جو زندہ ہو، اور جو انکار کریں ان پر حجت قائم ہو جائے۔ عزیز طلباء، یہ قرآن حکیم سے میں نے ان 10 آیات کا جو نثری ترجمہ ہے وہ پیش کیا ہے۔ اب میں اپنا تخلیق کردہ منظوم مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کے شعری ذوق کو بھی تسکین پہنچے اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 61 سے 70 تک کا جو سادہ سا مفہوم ہے وہ بھی آپ جان سکیں۔ اور آؤ ہماری عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے، اس پر چلو، مگر پھر بھی وہ کر چکا ہے اسیر، تم انسانوں میں سے گروہ کثیر۔ نہیں لیتے ہو عقل سے کام تم، تو اب دیکھو غفلت کا انجام تم۔ یہی وہ جہنم ہے جس سے تمہیں پیمبر ڈراتے رہے زہر میں، اتر جاؤ اس کے عوض اس میں آج، مسلط ہے جس کفر کا تم پہ راج۔ نہ نکلے گی آج ان کے منہ سے ندا، مگر بولیں گے ان کے ہاتھ اور پا، گواہی وہ دیں گے ان اعمال کی، گزار آئے ہیں جن میں یہ زندگی۔ اگر چاہیں ہم تو یہ ایک لمحے میں بصارت سے محروم ہونے لگیں، اور اپنی گزرگاہ پر جب چلیں تو وہ بھی دکھائی نہ دے تب انہیں۔ اگر چاہیں تو مسخ ایسے کریں کہ اپنے گھروں میں یہ ٹھہرے رہیں، ذرا بھی نہ اپنی جگہ سے ہلیں، نہ آگے بڑھیں اور نہ پیچھے ہٹیں۔ جسے ہم سے لمبی ملے زندگی، الٹ جاتی ہے ساخت اس شخص کی۔ نظر آئے حالات کی جب یہ شکل، تو پھر بھی نہیں آتی کام ان کے عقل۔ نہیں سیکھے ہم سے نبی شاعری، نشے شے نبوت کے شایان تھی۔ یہ قرآن ہے یعنی کتاب مبین، ذرا جس کی سچائی میں شک نہیں۔ یہ تنبیہ کرتا ہے اس شخص کو، جہان تگ و دو میں زندہ ہے جو، پڑھے جو اسے پائے فیض دوام،
کرے کافروں پر یہ حجت تمام۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اپنا تخلیق کردہ منظوم مفہوم ان آیات کا جو مصنوعی کی حیت میں ہے پیش کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس ادنا سی تخلیقی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔